السلام علیکم دوستو، میں آپ کا بھائی دراور۔ دوستو، جیسا کہ میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتاتا رہا ہوں کہ جب سے بابا جی کا وصال ہوا ہے تو بہت سی ایسی شخصیات جن سے توقع ہی نہیں کی جا سکتی، بہت سی پارٹیز کی ایسی شخصیات، بہت سے مختلف شعبوں سے رکھنے والی شخصیات باقاعدہ تحریک لبیک میں شامل ہو رہے ہیں اور باقاعدہ رکن سازی میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو دوستو، میرے بھی کچھ جاننے والے ایسے لوگ ہیں، اور ایک شخصیت جن کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ حیرانی ہوئی کہ جب انہوں کو مجھے پتہ چلا کہ وہ طریق لبیک کے باقاعدہ رکن ہو گئے ہیں، تو میں نے ضروری سمجھا کہ ان کا انٹرویو لوں اور آپ لوگوں تک ان کے ویوز پہنچاؤں کہ کیا چیز تھی جنہیں انہیں مطلب ہے کہ ایک پارٹی جسے ان شروع سے سپورٹ کر رہے تھے اسے چھوڑ کے طریق لبیک اور بابا جی کے نظریات کو جوائن کیا۔ تو ان سے آج میں انشاءاللہ پوچھوں گا کہ وہ کیا چیزیں ہیں اور آپ تک یہ چیز پہنچیں، اور آپ بھی ان کے لیے اگر آپ کو یہ چیزیں پسند ہیں تو اپنے دوستوں سے بھی یہ خیالات شیئر کیجیے تاکہ ہو سکتا ہے کسی اور کے خیالات چینج ہو سکیں۔ تو طاہر بھائی، ہمیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کس بات نے مجبور کیا تحریک انصاف چھوڑ کر طریق لبیک جوائن کرنے کا؟ ذرا مکمل تفصیل ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، جو تحریک انصاف کی بات ہے تو عمران خان نے پارٹی بنائی تھی 96 میں غالباً۔ میں اس وقت میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، تو آلریڈی کرکٹ کی دلچسپی کی وجہ سے، اور وہ ایج بھی ایسی تھی، ہم بہت پسند کرتے تھے عمران خان کو، تو اس وجہ سے تہ دل سے ہم عمران خان کے ساتھ تھے، اور جو ہمارے خواب تھے، جو ان کی باتیں تھیں، 1996 سے لے کر 2018 تک ہر نماز میں عمران خان کے لیے دعا کی کہ اللہ کرے یہ بندہ اقتدار میں آئے، اس میں سچائی نظر آتی تھی۔ لیکن جو ان کی تقریریں ہیں، یہ 2018 کے الیکشن سے پہلے اور 2014 کے دھرنے کی تقریریں نکال رہے ہیں، اور ان کی موجودہ کارکردگی دیکھ لیں، اس سے بھی چلے بندہ جو محبت کرتا ہے کسی بندے سے وہ برداشت کر جاتا ہے، کیونکہ محبت خامیاں خوبیاں نہیں دیکھتی ہے۔ لیکن جو بابا جی کی تقریریں تھیں، خصوصاً وہ دھرنے کے دوران تو ہمارے اس طرف توجہ نہیں گئی اتنی، لیکن بعد میں جو ان کی تقریریں تھیں وہ سیدھا ہمارے دل میں پیوست ہوئیں، جس طرح تیر پیوست ہوتا ہے۔ ان تقریروں نے میری زندگی تبدیل کر دی ہے۔ فار ایگزامپل، میں بزنس کر رہا تھا، اس بزنس میں 100 اونچی نیچی ہوتی ہیں، لیکن کاروباری طور پر مکمل اونچی نیچی ختم کی، جھوٹ بولنا بند کیا، اور جھوٹ جو کمپنیاں بلواتی تھیں اس جھوٹ سے بچنے کے لیے میرے تمام کاروبار ختم ہو گئے سچ پہ آنے کی وجہ سے، کیونکہ جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنی ہوتی ہیں ان کا کاروبار ہی جھوٹ پہ، وہ سچ کو بھی جھوٹ بنا کے پیش کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ریزن تھا تحریک انصاف سے ہٹ کر تحریک لبیک کی طرف آنے کا۔ تو بیسیکلی آپ کا کہنا یہ ہے کہ بابا جی کی تقریریں سننے کے بعد صرف آپ کے سیاسی نظریے میں تبدیلی نہیں آئی، بلکہ آپ کی پوری زندگی میں اور جو ایک زندگی انسان کے گزارنے کا طریقہ کار ہوتا ہے اس میں بھی چینجنگ آئی۔ بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، خاص کر کے سچ اور جھوٹ کی تبدیلی، اور جو ہمارے دین کی جو سچی بات ہے، اس سے پہلے ہمیں پتہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تقریباً ہر گھرانے میں ہی بتائی جاتی ہے، لیکن جو اصل بات ہے کہ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے کن کی تقریریں سن کے سمجھ آیا، اور صحابہ کرام کا احترام ان کی تقریریں سن کے سمجھ آیا۔ با خدا، میں نے بلکہ خود البدایہ والنہایہ میرے گھر پڑھی ہوئی ہے، میں نے پڑھی ہوئی ہے، تاریخ ابن خلدون پڑھی ہوئی ہے، سیرت کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تاریخ سے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں، لیکن مجھے جو بات صحابہ کرام سے محبت کی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بابا جی کی تقریر سن کے سمجھ آئی ہے، کبھی نہ کتاب ملی ہے نہ کسی مذہبی رہنما سے مجھے وہ رہنمائی ملی، یا تقریر نے اثر کیا جتنی بابا جی کی تقریروں نے اثر کیا، بلکہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی تقریریں سنتے اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ وہ جس طرح کہہ رہے ہیں اس طریقے سے بندہ کر گزر، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ دریا میں گھوڑے دوڑانے والی بات کرتے تھے، یا جو بھی بات کرتے تھے بندہ کہتا تھا کہ یہ میں کر گزروں۔ پھر میری روٹین بن گئی ان کی تقریریں سننے کی، وہ تقریریں سنتے سنتے پھر میرا کاروبار سے جو بالکل جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جھوٹ وغیرہ ختم ہوا۔ میری ڈسٹریبیوشن تھی پیپسی کی گجر خان میں، میرے اپنے، میں مرجال گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے ناظرین کے لیے، تو پنڈگھے میں ڈسٹریبیوشن تھی، ملک مارکیٹنگ، جنڈ میں ڈسٹریبیوشن تھی، اوان مارکیٹنگ، تو وہ تقریباً سارے اسی وجہ سے فلاپ ہوئے کہ جھوٹ بولنا بند کر دیا تھا، بلکہ وہ بزنس کیا فلاپ ہوئی ہے، کروڑوں کو مقروض ہو گیا، لیکن میں اپنے نظریے سے پھر نہیں ہٹا ہوں۔ اچھا صرف اور طاہر صرف بھائی، بابا جی کے آپ ہمیں نظریے یہ باتوں کی بتائیں وجہ کہ سے۔ جب آپ کو بابا جی سے اتنی الفت ہو گئی، جی میرے خیال میں آپ کے ایک جسے کہتے ہیں الفت کے بعد زیادہ ٹائم ساتھ رہنا یا ان کو لائیو دیکھنا آپ کی قسمت میں نہ تھا، تو جب آپ کو یہ پتہ چلا بابا جی کے وصال کا، تو اس ٹائم آپ کتنے بابا جی کی محبت میں گرفتار تھے اور کیا اس ٹائم آپ کے تاثرات ہوئے؟
مجھے تو یوں پتہ چلا کہ جی پوری دنیا لوٹ گئی ہے. میرے پہلے الفاظ تھے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اگر اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی تو مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا بابا جی کا دکھ تھا. کیوں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیونکہ یہ بات امت کی ہے. ایسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، صدیوں بعد. جس طرح آپ آج کل ایک بڑا مشہور ڈرامہ چل رہا ہے ارطغرل غازی یا عثمان غازی، تو وہ لوگ صدیوں بعد پیدا ہوئے تھے، ان کے بعد ان جیسا پیدا اب تک ترکی میں نہیں ہوا ہے. اب طیب اردگان کی کچھ جھلک نظر آ رہی ہے. تو بابا جی جیسے مذہبی رہنما بھی صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. آپ مولانا احمد رضا خان بریلوی کے بعد ہسٹری چیک کر لیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ضرور گزرے ہیں، بڑے بڑے نام گزرے ہیں، پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں. لیکن پوری امت کو اس طرح ایک مٹھی میں کر لینا، ہر ملک میں ان کے فالوورز موجود ہونا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ پاک ان پر بڑی خصوصی کرم نوازی تھی. لیکن میں ابھی پر امید ہوں، خون انہی کا ہے، اور ان کی تربیت میں ہمیں کوئی شعبہ نہیں ہے کہ سعد رضوی صاحب بھی انشاءاللہ ان کے جو کاز تھا، جو مشن تھا، اس کو بھرپور طریقے سے لے کر چلیں گے انشاءاللہ. اچھا طاہر بھائی، ہمیں یہ بتائیں کہ آپ بھی سیاست سے گہری دلچسپی رکھتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سن 2018 کے الیکشن میں بھی طریق لبیک نے اچھے خاصے ووٹ لیے، تیسرے نمبر پر جماعت تھی پنجاب میں ووٹ لینے کی مسئلے میں. لیکن یہ بھی ایک ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ جو خالص مذہبی جماعت ہوتی ہے، میں مولانا فضل الرحمان ٹائپ جماعت کی بات نہیں کر رہا، خالص مذہبی جماعت کا جو اوپر آنا ہے وہ بہت مشکل ہے. اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس چیز کو بہت زیادہ مطلب دیکھتی ہے، اور کوشش اس کی نہیں ہوتی ہے کہ یہ اوپر آئے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ 2023 کے الیکشن میں طریق لبیک کچھ ایسی پوزیشن بنا پائے گی کہ ملک کی کمان سنبھال سکے، یا اپنی اچھی خاصی سیٹنگ کر سکے ملک کی سیاست میں؟ یہی بات یہ ہے کہ یہ جو تیسرے نمبر پر آنے والی بات ہے، تو یہ پہلے نمبر پر آتی جماعت اگر دھاندلی نہ ہوئی ہوتی. اس وقت جماعت منظم نہیں تھی، جماعت کی تنظیم سازی نہیں تھی، اور ان کو یہ مخلص ضرور تھے، ان کی آواز پہ لوگوں نے لبیک ضرور کہا، لیکن ووٹ اس طریقے سے آگے زہر نہیں کی گئی جتنی ووٹ پول ہوئی ہے طریق لبیک کو. اب انشاءاللہ تنظیم سازی ہوگی، اور 2023 میں الیکشن میں انشاءاللہ حیران کن نتائج دے گی طریق لبیک. اور یہ جہاں تک عالمی اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے، ان کو تو رہنے دیں. ہمارے ملک کے جو کرتے دھرتے ہیں یہی نہیں چاہتے کہ کوئی مذہبی بندہ اوپر آئے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ فلاح جو ہے نا، فلاح وہ اسلامی نظام میں ہے. یہ تو انگریز کا سسٹم چل رہا ہے، انگریز کا نظام چل رہا ہے. ہمارے تک ابھی تک یہ انگریز دور کے CDC بیٹھے ہوئی ہیں. اسلامی نظام تو وہ ہوتا ہے جس طریقے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز بیٹھے تو ہفتے کے اندر اندر معاملات ہی تبدیل ہو گئے. ٹھیک ہے، ظلم کی حکومت ختم ہوئی، ظلم ختم ہوئی. اسی طریقے سے طریق لبیک بھی آئے گی. یہ معاشی پالیسی میں انشاءاللہ بنائیں گے، میرے معاشیات میں ان کے پاس ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے. صرف اوپر آنے کی بات ہے. اگر یہ مل کے کو کرتے دھرتے نہیں بھی آنے دیتے، لیکن مجھے امید ہے کہ اس حد تک جماعت ضرور آئے گی کہ ایک مضبوط آواز انشاءاللہ پارلیمنٹ میں موجود ہوگی. اچھا طاہر بھائی، ابھی آخری سوال میں آپ سے کروں گا کہ تحریک انصاف کو جب آپ نے ووٹ دیا، جو بھی ان کے کارکنان تھے انہوں نے ووٹ دیا، تو بہت سی امیدیں تھیں تحریک انصاف سے، کیونکہ ہمارا ملک جس مشکل دور سے گزر رہا تھا، تو ایک امید کی کرن تھی کہ شاید یہ بندہ کچھ کرے، غریب عوام کے لیے کچھ کرے، ہمارے دین کے لیے کچھ کرے، کیونکہ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو لوگوں کی دین سے وابستگی بھی بہت زیادہ ہے. جتنی بھی بارے ملک سے، فرانس وغیرہ سے گستاخیاں ہوتی ہیں، لوگوں کا دل چھلنی ہوتا ہے، تو لوگ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو حکمران آئے اس کو بھی یہ درد محسوس ہو کہ ہماری عوام کیا سوچتی ہے. اور اس کے بعد جو ہماری معاشی پرابلم ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو طریق لبیک سے ابھی آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، یا آپ ان کو اس دیکھ رہے ہیں، یا کچھ مشورہ دینا چاہیں گے کہ جب وہ حکومت میں آئیں، اقتدار میں آئیں، تو ملک کی بہتری کے لیے کیا کچھ کریں گے اور کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ طریق لبیک کو انشاءاللہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ان کی نیتیں خالص ہیں، ان کے پاس ایک پورا مشن ہے. جب اسلام آتا ہے تو سارے معاملات خود بخود درست ہو جاتے ہیں. یہ جو طریق انصاف کی بات ہے، ہم نے ووٹ دیا، اس پر ہمیں بڑی سخت شرمندگی ہے، کیونکہ اس وقت ہم دنیا دار کی سوچ سے حساب سے دیا تھا کہ جی پاکستان کے لیے بہتری ہوگی، یہ معاشی پالیسیاں بہتر ہوں گی. لیکن یہ دنیا داری کی بات ہے. اصل معاملہ جب دین کا آتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ان میں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے خلاف. یہ ابھی سفیر نکالنے کی بات کر رہے ہیں، ابھی تک وہ ٹائم آئیں بائیں شائیں ہو رہی ہے. تو جو طریق لبیک کی بات ہے وہ جب آئے گی تو انشاءاللہ ہمیں یہ مسئلہ نہیں کہ دیکھیں روٹی تو ہر بندہ اپنی کما کے کھا رہا ہے، مزدور تیڑی لگا کے کما رہا ہے، بچے ہم خود پڑھا رہے ہیں، گلیاں نلیاں ہو گئی ہیں، گیس بجلی لگی، اور کیا کرنا ہے انہوں نے ہمارے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ جو عالمی دنیا کو پیغام دینا ہوتا ہے، اسٹرانگلی جو میسج ہوتا ہے، وہ ان میں جرت نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے. یہ بندہ دے سکتا ہے جس ایمانی قوت ہو، جس کے اندر. ہمیں ایمانی قوت والا بندہ چاہیے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر جان دینے اور جان لینے کا ارادہ رکھتا ہو، اور جان لینے اور جان دینے میں بالکل ذرا بھی ہچکچائے نہیں. اچھا ہمیں طاہر اپنی بھائی، زندگیوں کی ضرورت نہیں ہے. طاہر بھائی، ابھی موجودہ حالات پر میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ جو 20 اپریل کا معاملہ آگے آ رہا ہے، حکومت نے 2 دفعہ ٹائم لیا ہوا ہے،
اور ساتھ رضوی صاحب سے بھی لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ابھی بہت بڑھ گئیں، کیونکہ بابا جی کے بعد یہ پہلی مہم جوئی ہوگی جو کہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بغیر تحریک جائے گی۔ تو ابھی 20 اپریل کو تحریک لبیک نے حکومت کو ٹائم دیا ہوا ہے، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں حکومت کیا کرے گی؟ اور اگر حکومت کچھ رویہ نہیں صحیح اپناتی یا سفیر کو نہیں نکالتی تو تحریک لبیک کا کیا اگلا عمل ہونا چاہیے، یا کیا آپ کو نظر آئے گا کہ ہوگا؟ جناب بات یہ ہے کہ کچھ مخالفین لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ فیک احتجاج کرتے ہیں۔ میں نے کچھ ایک دو بندوں کی پوسٹیں بھی دیکھی ہیں۔ مسئلہ یہ فیک احتجاج نہیں ہے، اپنے وطن کی جو سالمیت ہے اس کے لیے تھوڑا سا قیادت نے میرے خیال میں، ذاتی خیال میں، جو سٹیپ لیا ہے، جو ٹائم دیا ہے، اور دوسرا کچھ 2 نمبر مذہبی جماعتیں جو مذہب کے نام پر سیاست کرتی ہیں وہ اس موقع کی تلاش میں تھے کہ یہ احتجاج کریں اور ہم اپنا غصہ حکومت پہ نکال لیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب میں نے زندگی میں کسی سیاسی جلسے میں نہیں گیا ہوں، کبھی کسی احتجاج میں شرکت نہیں کی، لیکن اگر یہ احتجاج ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کے اس میں شریک ہوں گے۔ اگر سعد رضوی صاحب کال دیتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ہر جگہ پر حاضر ہیں، اور مجھے امید ہے کہ حکومت بھی اس پہ کوئی نہ کوئی کمپرومائز کرے گی، عالمی حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ تو کرے گی، نہیں تو پھر وہ احتجاج شدید ہوگا جو مجھے نظر آ رہا ہے 20 اپریل تک۔ اللہ کرے کہ اس سے مزید توسیع نہ ہو، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ بھی ہے، شاید رمضان کے احترام میں ڈیٹ آگے بڑھ جائے جو مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن جو آگے ڈیٹ بڑھے گی عید کے بعد جو احتجاج ہوگا پھر وہ بڑا شدید ہوگا۔ بہت شکریہ طاہر بھائی آپ کا، آپ کے اپنے ویوز ہمارے ناظرین تک پہنچانے کے لیے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں اور اپنے ناظرین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ طاہر بھائی کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو استقامت دے حق کے راستے پر چلنے کی اور اسی طرح قائم رہنے کی۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آئندہ آپ کو ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔